السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند منٹوں کے لیے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم کلام ہوں اس عنوان کے تحت کہ عید کی خریداری۔ ابھی سوشل میڈیا پر عید کی خریداری سے متعلق بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ کبھی مسجد کے محراب سے اور منبر سے اور اذان گاہ سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے، تو کبھی عام لوگوں کی زبانی کہ اس مرتبہ عید کی خریداری نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور سے یہ سنایا جاتا، یہ وجہ بتائی جاتی کہ گجرات کے مرواڑیوں کے پاس کپڑے ویسے بے شمار پڑے ہوئے ہیں جو ہر سال عید کے موقع پر ان کے سیل ہو جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کپڑے پڑے کے پڑے رہ جا رہے ہیں اور وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس مناسبت سے حکومت نے دکان اور کپڑے وغیرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ نے خریداری کی تو غیر مسلموں کا سپورٹ ہو جائے گا، جس سے اس کی شان بڑھے گی اور آپ کا مال کمے گا۔ مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تردید کروں۔ کیا اس سال اور ابھی نہیں خریدا گیا تو بعد میں کپڑے نہیں خریدے جائیں گے؟ تو اس قسم کی منافرت والی بات سے گریز کیجیے۔ نفرت کی آگ اگر ایک طرف سے لگائی گئی تو اس میں تیل ڈالنے کا کام مت کیجیے۔ عام طور سے ہندوستان کی تہذیب کو برباد کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں فریقین یعنی دونوں طرف سے آتی رہتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی منافرت اور نفرت کی خلیج کو پاٹ دیا جائے، اور اس بنیاد پہ نہیں بلکہ کپڑا وغیرہ کی خریداری یا عید کے سلسلے میں دیگر خریداریوں سے آپ اس لیے گریز کیجیے کہ اس مہاماری کی وجہ سے بھوک مری کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے، کھانے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، خریدنے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس مرتبہ عید کے سلسلے میں جو اپنی خریداریاں ہونی چاہیے اسے ہم روک لیں۔ اپنے گھر میں موجود اچھا سے اچھا کپڑا ہم پہن لیں۔ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، البتہ انہی پیسوں کو بچا کر ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا خیال رکھیں جو بھوک مری سے دو چار ہو رہے ہیں، جن کی پریشانی میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کے پیٹ میں دانہ نہیں ہے لیکن عمدہ کپڑا پہنیں گے، یہ شو نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اگر آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوس کے لوگ، آپ کے ارد گرد کے افراد، آپ کے ملک میں بسنے والے لوگ اس مہاماری کا شکار ہو کر لاک ڈاؤن میں اپنے کاروبار سے دور رہ کر بھوک مری سے دو چار ہو چکے ہیں، فاقہ مستی کی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کا خیال کرتے ہوئے سوچ لیں۔ اس مرتبہ اپنا کپڑا نہیں خریدیں گے، اپنا عید سے متعلق بہت سارے زیورات نہیں لیں گے، ساز و سامان کے اسباب مہیا نہیں کریں گے، بلکہ انہی پیسوں کو غریبوں میں، ناداروں میں، دوستوں میں، احباب میں، رشتہ دار میں، قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد اس وقت کرتا رہتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ عید کی خریداری سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، عید میں نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عید میں اپنی وسعت کے مطابق اچھا کپڑا پہنا جائے، نیا کپڑا پہنا جائے، اچھی باتیں پہننی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، لیکن آپ ایک طرف اپنے آپ کو سجا کے رکھیں گے، اپنی جسمانی بناوٹ کا خیال رکھیں گے، زیب و زینت اور آرائش کا انتظام کریں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، اور دیگر جو آپ کے بغل میں رہنے والے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے،
ان کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے، وہ بھوک مری سے دو چار ہو رہے ہیں، ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم نے خریداریاں کی ہیں، ان غریبوں کی آہوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لحاظ سے غریبوں کی آہوں سے بچنے کے لیے آپ یہ کیجئے کہ آپ ان کا آنسو پوچھنے کا تو کام کر دیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، آپ کے پاس جتنے ختم ہو جائیں گے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پورے طور سے ان کی ضرورت پوری نہ کر سکے، ان کا آنسو پوچھنے کا کم کر سکے۔ لیڈروں کی طرح مگرمچھ کی آنسو مت بہائیے، بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اللہ کے بندوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں علماء کرام سے بھی خصوصی گزارش کرتا ہوں، اسکول مدارس کے اساتذہ ٹیچر سے بھی خصوصی گزارش کرتا ہوں، سرکاری عملہ جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی تنخواہیں تو بند نہیں ہیں، مہینے گزرنے پر وہ تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ ہی جائے گا، آپ کو مل ہی جائے گا۔ ان کا خیال رکھیے جن بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، جو روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، روز کام کرتے ہیں اور شام کو روز مزدوری ملنے کے نتیجے میں گھر چلاتے ہیں۔ اب ان کا خیال کیجئے، اپنے جیب خاص سے بھی نکالیے، صرف دوسروں پر نگاہ جما کے مت رہیے کہ وہ خرچ کرے گا، بلکہ ایسے موقع پر تو ہمیں بطور خاص علماء کرام سے خصوصی گزارش کرنی چاہیے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہے، اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے بالمقابل صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے، بلکہ کالریح المرسلہ کا تذکرہ ملتا ہے، جس طرح تیز و تند ہوا کے جھونکے چلتے ہوں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ جاتے تھے، اپنا ہاتھ پھیلاتے تھے۔ دنیا والوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ دینے کے لیے ہاتھ کھولا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس مناسبت سے ہماری گزارش ہے علماء کرام سے، ہماری گزارش ہے ٹیچروں سے، ہماری گزارش ہے اساتذہ کرام سے، ہماری گزارش ہے سرمایہ داروں سے، مالداروں سے، امیروں سے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گلوں سے جوڑ کے مت رکھیے، بخیلی کنجوسی کا ثبوت فراہم نہ کیجیے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں سے آپ کچھ نہ کچھ دے لینے کی کوشش کیجیے، یقیناً آپ کا یہ عمل آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے بچوں پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، آپ کے کنبہ رشتہ دار بھی خوشی میں شریک ہوں گے، اور اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی خوشی میں شرکت کے نتیجے میں آپ کو دعائیں دیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے اپنی سجاوٹ کا، اپنی زینت و آرائش کا، اپنی دل فریبی اور رعنائی کا خیال رکھا اور لوگوں کے سامنے اپنے اچھے کپڑوں کے ساتھ آنے کی کوشش کی، اور جن کے پیٹ میں کھانا اور دانہ نہیں ہے ان کی زبان سے بد دعا کی کلمات نکل جائے، ان کی زبان سے بلکہ ان کی دل کی آواز نکل جائے، اللہ نہ کرے تو پھر پریشانی میں آپ پڑ جائیں گے۔ اس لحاظ سے اس مہاماری، اس کرونا وائرس کی مہاماری، اس وبائی بیماری سے ہم لوگ جھوجھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مناجات بھی کریں کہ اللہ اسے جلد از جلد ہمیں اس سے نجات دے دے، اور ساتھ ساتھ جو بھوک مری سے پریشانی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی یعنی بھوک مری کی وجہ سے، بلکہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی مہاماری کی پریشانی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پریشانی بھوک مری کی پریشانی ہے، کیونکہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ پریشان ہیں۔ آپ کے پاس اگر مال ہے لیکن آپ کا بھی مال زیادہ نہیں مل رہا، آپ کا بھی ہاتھ ٹائٹ ہو چکا ہے، آپ اس کو بھی روک کے رکھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک یہ حالات بنیں گے، یہ کب تک حالات بگڑے ہوئے رہیں گے۔ تو ایسے موقع پر جہاں اپنے لیے بھلائی سوچتے ہیں، دوسرے بھائیوں کے لیے بھلائی سوچیے۔ میرے بھائیوں، تو عید کی خریداری اس نیت سے نہ کیجیے کہ ان پیسوں سے ہم وہ غیر مسلموں کی تعاون ہو جائے گا، بلکہ اس نیت سے نہیں کیجیے کہ ان پیسوں کو ہم بچائیں گے۔ ایک تو بچانے کی شکل یہ ہوگی ہم بچا کے رکھیں گے تو آئندہ بھی کام آئے گا، اور دوسری شکل یہ ہوگی ہم بچائیں گے تو اس سے غریب و نادار کا تعاون کریں گے، غریب و نادار کی مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جو اجازت ملی ہے اس مہاماری کے دور میں شاپنگ کرنے کی اور مارکیٹنگ کرنے کی اور سامان وغیرہ خریدنے کی، تو اگر آپ اس کے لیے جائیں گے اور بھیڑ لگائیں گے، اللہ نہ کرے سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ بگڑ جائے گا، سماجی دوری خطرے میں پڑ جائے گی، اور نتیجے کے طور پر اس بیماری کا پھیلاؤ ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کی ذمہ یہ بات آئے گی ان مسلمانوں نے تو عید کی تیاریاں کی تھی، عید کی خریداریاں کی تھی، لوگ آنے جانے میں اس طرح بے خطر گئے جس سے لگتا ہے کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کی آواجاہی کے نتیجے میں، ان کی کثرت تعداد میں اختلاط اور مخلوط ہونے کی صورت میں، میل ملاپ کے نتیجے میں اس بیماری کا اضافہ ہو گیا۔ تو ایک طرف
آپ سامان کی خریداری کے لیے نکلے، دوسرے طرف اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آئے یا اپنی بیماریاں دوسروں کو دے کر کے آئے، جبکہ اسلام نے کہا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ کسی سے نقصان لینا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ عید کی خریداری سے پرہیز کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن جس نیت و نظریے کے تحت منع کیا تھا میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ہندو مسلم کی منافرت کی خلیج کو پاڑ دیجئے اور ایسے اسباب کے اختیار کرنے سے دور رہیے، بلکہ یہ جذبہ کار فرما کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ان پیسوں کو جمع کیجئے اور اس کے ذریعے سے غریب و نادار کی مدد کر دیجئے اور غربا مساکین کی ضرورت کی پوری کرنے میں لگ جائیے۔ آپ کے ذمے پھر صدقہ و خیرات بھی ہے، آپ کے ذمے فطرہ ادا کرنا بھی ہے، آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ یہ سارے مسائل، سارے معاملات ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ضرورت جہاں پوری کرتے ہیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی بھی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے آپ کے اسی عمل کے نتیجے میں آپ کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہماری اور آپ کی جملہ مسلمانوں اور انسانوں کی متحدہ کوششوں اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہاماری کی فساد سے خرابی سے محفوظ رکھے۔ اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جلد از جلد حالات کو سدھار دے اور امن کی بحالی فرما دے، بیماری کے خطرات جو منڈلا رہے ہیں اس سے حفاظت فرما، اور اس وبائی شکل میں جو بیماری پیدا ہو چکی ہے اللہ ہم تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔